الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمسکات ضعیفہ کی امثلہ ہم پڑھ رہے تھے، اس میں آج ہم تیسری مثال پڑھیں گے۔ دو مثالیں گزر چکی ہیں، تیسری مثال ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے حطیہ ثم اقرصیہ ثم اغسلیہ بالماء۔ اگر کسی کپڑے کو، یہ ویسے تو خطاب تھا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے، یعنی کپڑے کو اگر خون لگ جائے تو اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خطی ہی، پہلے اسے کسی لکڑی کے ساتھ کھرچو، ٹھیک ہے جی، ثم اقرصی ہی، پھر اسے اپنے یہ جو ناخن ہے نا ان کے ساتھ رگڑو، ٹھیک ہے جی، ثم اغسلیہ بالماء، پھر فرمایا کہ اس کپڑے کو اب دھو لو پانی کے ساتھ۔ یعنی تین سٹیپ ہے۔ کسی جگہ پر ظاہری طور پر دیکھنے والی گندگی لگ جائے، جس کا کوئی جرم بھی ہو، جس کا کوئی جسم بھی ہو، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا پہلے اسے لکڑی کے ساتھ کھرچو، پھر ناخن کے ساتھ رگڑو، پھر اس کو پانی کے ساتھ دھو دو۔ یہ تین طریقے ہیں۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اس حدیث کو دلیل بنا اس بات پر کہ صرف اور صرف آخر میں پانی کے ساتھ ہی دھوئیں گے تو کپڑا پاک ہوگا۔ اس حدیث کو اس بات پر دلیل بنانا کہ آخر میں ارشاد فرمایا ثم اغسلیہ بالماء، پھر اس کو تم پانی کے ساتھ دھوو۔ اس حدیث سے یہ دلیل بنانا کہ پانی کے ساتھ ہی آخر میں دھونا ہے تو کپڑا پاک ہوگا، یہ ضعیف ہے۔ یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام، حضور کے فرمان سے یہ دلیل بنانا حطیہ ثم اقرصیہ ثم اغسلیہ بالماء، رگڑو لکڑی کے ساتھ، پھر اسے ناخن کے ساتھ کھرچو، پھر اسے پانی کے ساتھ دھو دو۔ لِإِثْبَاتِ أَنَّ الْخِلَّ، اس سے یہ دلیل بنانا، اس حدیث سے یہ بات ثابت کرنا کہ جو سرکہ ہوتا ہے، خلہ سرکہ، لا یزیل النجس ضعیف، کہ سرکہ نجاست کو زائل نہیں کرتا، یہ دلیل بنانے اس حدیث سے ضعیف، یہ کیا ہے؟ کمزور ہے۔ آخر میں کیونکہ ذکر ہے پانی کا، سرکہ بھی ایک پانی کی طرح چیز ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی جو کام اگر کہیں نا کہ جو کام پانی کرتا ہے وہ سرکہ بھی، یعنی دھونے میں، ٹھیک ہے جی، پینے میں وہ کام نہیں ہے کہ وہ سرکے کو آپ پانی کی طرح پینا شروع کر دیں، یہ نہیں مطلب کہ جس طرح پانی کے ذریعے ایک چیز کو دھو سکتے ہیں تو سرکہ بھی وہ کام کرتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ سرکہ، کیونکہ حدیث میں آخر میں ارشاد فرمایا پانی کے ساتھ دھو، لہذا سرکے کا وہاں ذکر نہیں ہے، پانی کی قید ہے، تو لہذا یہ کہنا کہ سرکے کے ساتھ اگر آخر میں کپڑے کو دھویا گیا تو پاک نہیں ہوگا، نجاست کو زائل نہیں کرے گا، یہ ضعیف ہے۔ کیوں؟ لأن الخبر یقتضی وجوب غسل الدم بالماء، اس لیے کہ خبر اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ خون کا دھونا واجب ہے پانی کے ساتھ، خون کو دھونا واجب ہے پانی کے ساتھ۔ فَيَتَقَيَّدُ بِحَالِ وُجُودِ الدَّمِ عَلَى الْمَحَلِّ، تو یہ اس صورت میں مقید ہے، اس حالت میں کہ جب محل پر خون پایا جائے، جب محل پر خون، یعنی کپڑے پر اگر خون لگا ہوا ہے نا تو یہ حدیث مقید ہے کہ تم اس کو کیا کرو، پانی کے ساتھ دھوو، ٹھیک ہے جی۔ یہ مقید ہے اس حال میں کہ جب خون کا وجود ہو کپڑے پر، محل پر، وَلَا خِلَافَ فِيهِ، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي طَهَارَةِ الْمَحَلِّ بَعْدَ زَوَالِ الدَّمِ بِالْخِلِّ، اختلاف اس صورت میں ہے کہ محل پاک ہو جائے گا، کپڑا پاک ہو جائے گا اگر سرکے کے ساتھ خون کو زائل کر دیا،
سرکے کے ذریعے اگر اس جگہ سے خون زائل ہو گیا، سرکے کے ذریعے سے خون کو دور کر دیا، پاک کر دیا، دھو دیا، تو کیا وہ محل پاک ہو جائے گا؟ اختلاف اس میں ہے۔ ان کے نزدیک نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پر پانی کی قید ہے، پانی کے ساتھ دھونے ہیں۔ ہمارے نزدیک کیونکہ اصل مقصد ہے محل کو صاف کرنا۔ اگر محل صاف ہو گیا، چاہے پانی کے ذریعے چاہے سرکے کے ذریعے، تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اختلاف ہے محل پاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا خون کو زائل کرنے کے بعد سرکے کے ساتھ خون کو زائل کرنے کے بعد محل پاک ہوگا یا نہیں ہوگا، اختلاف اس میں ہے۔ چوتھی مثال اس کی یہ ہے وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کا فرمان ہے فی 40 شاۃ 40 بکریوں میں ایک بکری ہے، 40 بکریوں میں ایک بکری ہے۔ مطلب یہاں حدیث میں ارشاد فرمایا زکوٰۃ کا موضوع ہے یہ، کہ اگر تمہارے پاس بکریاں اتنی ہیں کہ جن کی مقدار 40 کو پہنچ گئی ہے، 40 بکریاں ہو جائے تو ان میں ایک بکری زکوٰۃ ہے، ان میں ایک بکری زکوٰۃ، ایک بکری زکوٰۃ۔ فرماتے ہیں کذالک التمسک بقولی علیہ الصلوۃ والسلام فی 40 شاۃ کہ 40 بکریوں میں ایک بکری علی اثبات عدم جواز دفع القیمت ضعیف۔ فرماتے ہیں کہ اگر 40 بکریاں ہو جائے، ایک بکری زکوٰۃ ہے، ایک بکری دینے کی جگہ اگر بندہ اس بکری کی قیمت دے دیتا ہے، حدیث میں تو ارشاد فرمایا 40 بکریاں ہو جائے تو ایک بکری دو، یہ زکوٰۃ ہے۔ اور اگر اس 40ویں بکری جو دینی ہے اس کی جگہ پر بندہ اتنی قیمت دے دیتا ہے، پیسہ دے دیتا ہے، کیا بندے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ قیمت کو دفع کرنا جائز نہیں، قیمت 40ویں بکری کی جگہ پر قیمت دینا یہ جائز نہیں، یہ ضعیف ہے۔ یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ فرماتے ہیں اثبات عدم جواز دفع القیمت، قیمت کے دفع یعنی دینا جائز نہیں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کو دلیل بنانا ضعیف، یہ ضعیف ہے۔ اصل میں ہمارے کی یاد رکھے گا اصول یہ ہے کہ جو زکوٰۃ میں ہوتا ہے نا، صدقات میں خاص طور پر، تو صدقات میں فقیر کی حاجت کو دیکھنا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فقیر کی حاجت کسی اور چیز سے نہیں، زیادہ حاجت پوری ہوتی ہے پیسے سے۔ پیسہ اسے دے دے، وہ جو مرضی خریدنا چاہے خرید لے، آپ اس کو اٹھا کر جناب ایک توڑا آٹے کا دے، لو جی آٹا، ہو سکتا ہے اس کے پاس آٹا موجود ہو، قیمت دیں گے تو وہ دوسری چیز لے لے گا، لیکن اگر آٹا ہی دیں گے تو آٹا تو پہلے بھی اس کے پاس موجود ہے۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ اصل میں ایک فقیر کی حاجت کو پورا کرنا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، اگر وہ اناج کی صورت میں اناج دے دے، اگر پیسے کی صورت میں پیسہ دے دے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ يَقْتَضِي وُجُوبَ الشَّاةِ، اس لیے کہ یہ حدیث بکری کے وجوب کا تو تقاضا کر رہی ہے، بکری واجب ہے، 40 میں سے ایک بکری واجب ہے۔ وَلَا خِلَافَ فِيهِ، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي سُقُوطِ الْوَاجِبِ بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ، اختلاف اس صورت میں ہے کہ قیمت کو ادا کرنے کے بعد واجب ساقط ہو جائے گا یا نہیں۔ 40 بکری میں ایک بکری واجب ہے، یہ واجب ہے، اگر بندہ 40ویں بکری کی جگہ پر قیمت دے دیتا ہے تو یہ واجب ساقط ہو جائے گا یا نہیں۔ اختلاف اس بارے میں، ہمارے نزدیک واجب ساقط ہو جائے گا، ان کے نزدیک ساقط نہیں ہوگا، بکری ہی دینا واجب ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ